السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استنفرتم فانفروا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات چل رہی ہے سیر الصحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں. درس نمبر 9 ہے، سبق نمبر 9 ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے روانہ ہو ہجرت کی. تو پہلی منزل تھی غار ثور. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چڑھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹھہرایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، اپنی پکڑی نکالے، اپنا کرتا نکالے، سب پھاڑ کے کیا کرے، جتنے بھی سوراخ تھے، روزن تھے، ان سب کو بند کر دیا اور پورا غار صاف کر دیا. اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنا ہے. یہاں بھی دیکھو پاکی صفائی کا پیغام دے گی. الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. سر مانا ہے اس لیے کہ ان اللہ طیب یحب الطیب، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اور دشمن کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سب راستوں کو بند کر رہی. پھر کیا کرے، ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اسے اپنی ایڑی رکھنے کا ارادہ کر لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر آ جائیں. تو حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم کہنے لگے، بڑی اچھی بات بولے حضرت. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو ایک اشارہ دیا، ایک پیغام دیا کہ غار میں پہلے نبی بھی جا سکتے تھے، لیکن اللہ کی شان اس لیے کہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں. غار میں پہلے نبی بھی جا سکتے تھے، اس لیے کہ نبی بڑے تھے، نبی پہلے قدم رکھنا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر کو اندر بھیجے. حضرت ابو بکر غار کو پورا صاف کیے، سوراخ پورے بند کیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دیے، اندر آنے کے لیے کہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب اجالا پڑا تھوڑا غار کی طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابو بکر کے جسم پر کرتا نہیں ہے، پکڑی نہیں ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ابو بکر کہاں گیا آپ کا کرتا، کہاں گیا آپ کی پگڑی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دشمنوں کے راستہ تھا، اس لیے میں یہ سب کیا کریں، میں اپنے کرتے کو اپنی پگڑی کو پھاڑ کے کیا کر دیا ہوں، سب بند کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہنے لگے کہ ابو بکر
آپ کے احسانات اتنے ہیں مجھ پر کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ ہی آپ کا حق ادا کرے گا۔ اے اللہ میں ابو بکر سے خوش ہوں، اللہ آپ بھی خوش ہو جائیے۔ تو فوراً جبرائیل آ گئے کہ حضور اللہ کہہ کر بھیجیں کہ اللہ ابو بکر سے خوش ہو۔ تو حضرت یہ بات کہنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو دل کے اندر سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی محبت رکھو، اس لیے کہ ابو بکر غار میں گئے، نبی اندر آئے، تو جس دل میں ابو بکر ہیں اس دل میں نبی بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ جس دل میں ابو بکر سے محبت نہیں ہے، حضرت ابو بکر سے محبت نہیں ہے، اس دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے عشرہ مبشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرنے کے برابر، جو مجھ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرنے کے برابر، جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھنے کے برابر، جو مجھ سے بغض رکھے وہ اللہ سے بغض رکھنے کے برابر۔ فیصلہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشرہ مبشرہ ایک ہی مجلس میں جن کو جنت میں جانے کا داخلہ ملا، ایک ہی مجلس میں 10 لوگوں کو ایک ہی مجلس میں جنت میں جانے کی جو بشارت ملی، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ سمجھا رہا؟ تو اس میں حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر تھے۔ تو حضرت ابو بکر سے دشمنی، نعوذ باللہ کس سے دشمنی؟ ہمارے نبی سے دشمنی۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں غلط عقیدے، نعوذ باللہ ہمارے نبی کے بارے میں غلط عقیدے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر بغض، ہمارے نبی کے اوپر بغض رکھنے کے برابر۔ تو کتنی پیاری بات حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہ ہم نے، کہ ابو بکر اندر گئے، اللہ پہلے ان کو بھیجا پھر نبی کو اندر بھیجا، امت کو یہ پیغام دیا کہ جب تک ابو بکر دل میں نہیں تب تک کون بھی نہیں، اللہ کے رسول بھی نہیں، اور جب تک اللہ کے رسول دل میں نہیں تب تک اللہ بھی نہیں۔ سرما رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتی، ٹھیک ہے، شریعت تو اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ جو کام نبی نہیں کرے، جو کام صحابہ نہیں کرے، جو کام تابعین نہیں کرے، تابع تابعین نہیں کرے، وہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن چلو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا نبی صرف سال کے ایک دن کے لیے آئے کہ سال میں ایک دن خوشیاں مناؤ، خوب نبی کے نعرے لگاؤ، نبی پر درود و سلام پڑھو، نبی کے نام کے جلوس رکھو، جلسے رکھو، عرس نکالو، چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے مان لیں گے، لیکن سال کے بقیہ دن نبی کا نام تو لینے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن نبی کی زندگی لیے، نبی کا اخلاق لیے، نبی کا کردار لیے آج ہمیں چھوڑ دو۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جن کو اللہ خوبصورت زندگی دے کر بھیجا، وہ خوبصورت زندگی ہمیں نہیں اپنے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ہم سب کو نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے، حقیقی محبت نصیب فرمائے، عملی محبت نصیب فرمائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے سارے سوراخوں کو بند کر دیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اندر آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے، تھکان تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب، اپنے رفیق، اپنے مونس کے رانوں پر سر مبارک رکھ کر سو گئے، آرام کر لیا۔ تو تھوڑا سوچ کر دیکھو کہ کیا منظر ہو، کیا مقام ہو کہ محبوب کائنات، کل کائنات جن سے محبت کرتی تھی، وہ کہاں سو کرے؟ حضرت ابو بکر کے ران پر سو کرے۔ قاضی مطیع اللہ صاحب غالباً بڑے اللہ والے ہیں، حضرت کا انداز ایک دم شاعرانہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے حضرت۔ تو حضرت ایک بات کہنے لگے کہ میرا خیال ہے، حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے ذکر اس کا، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 70 لوگوں کو بلا کر خود پہلے دودھ دیے پینے کے لیے،
اصحاب صفہ کو حضرت ابو بکر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے زیادہ بھوک لگی تھی تو میں اس راستے میں بیٹھ گیا تھا جس راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مجھے گھر لے جائیں اور کچھ بیت المال سے یا کچھ تحفہ ہدیہ آیا ہے تو مجھے کچھ کھلائیں پلائیں، اس لیے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر سمجھ گیا حضرت ابو ہریرہ چلو گھر چلو، ٹھیک ہے چلے، دودھ کا پیالہ آتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ نبی کے گھر کے سامنے بیٹھ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے، پہلا مدرسہ نبی کا، پہلے شاگردان تھے ان سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں آیا رضی اللہ تعالیٰ، ہے سے ایک پیالہ دودھ 70 کو بلا لگاؤ کری، قریب انہوں 70 تھے، 70 سے زیادہ تھے، 70 سے کم تھے، اللہ بہتر جاتا، ان کو بلا لگاؤ بول رہی، اب انہوں سب پیے تو مجھے بستا کیا، پھر بھی نبی کا حکم ہے، گئے سب کو بلا کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب کو جو اصحاب صفہ سب پیٹ بھر کر سراب ہو، پیٹ بھر کر، پھر حضرت ابو ہریرہ کو دیے، پھر ابو ہریرہ خوب پیے، حضرت ابو ہریرہ انہوں پورا پی لینے کے بعد اور پیو، حضور میرا سے نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کی ایک عادت تھی کہ مہمانوں کو اتنا کھلاتے کہ مہمان اللہ کی قسم کھاتے، حضور اللہ کی قسم مجھے نہیں ہوتا، تب جا کر ہمارے نبی چھوڑتے۔ یہ سنت بہت اچھی سنت ہے، لیکن کھانا بھی ویسا رہنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کل کے بریانیوں کو، آج کل کے مسالے دار کھانے کو نبی کی سنت ہے یہ، کیونکہ اللہ کی قسم کھانے تک بھی ہمیں اسے نہیں چھوڑے گا نا، مر جاتا مسالہ اندر جا کر مر جاتا، کھانے بھی ویسے رہنا بھائی، یاد رکھو۔ اب بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں تو نبی کی سنت بھائی، مٹی کے گھڑے میں کھانا پکانا، مٹی کے پلیٹ میں کھانا کھانا، مٹی کے اس میں پانی پینا، ماحول کے حساب سے، مزاج کے اعتبار سے سنتیں بدلتی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسے ہمیں سنت سمجھ کو اختیار نہیں کرنا، ورنہ گھر میں فتنہ فساد ہوتا۔ تو میں مٹی کا برتن کو لے کے آپ کے ماحول میں، بچے بڑے شریر، عورتیں بڑے نازک، سر میں آ رہا ہے، اٹھانے نہیں ہوا، سیدھا نیچے پڑا، پڑتا کہ نہیں، کہتے لے لگاتے رہنا۔ تنگا جا کیا بولا تھی، یہ کہیں کی سنت بے نعوذ باللہ، کب دیکھو چیزاں پھوٹتے رہتی۔ آدمی گھر کی چیز حلال چیز میں آدمی کو پیسے ڈالنا کا تو نہیں ہوتا، آدمی کی فطرت ہو۔ گھر میں کیا تو بھی بلب چلے گا، لائٹ چلے گی، کئی دن گھگانا پڑتا ہے گھر والے مرد کو، آدمی کی عادت نہیں۔ ہمارے نبی اونٹوں میں سفر کرتے تھے، گھوڑوں میں سفر کرتے تھے، میں بھی اونٹوں میں سفر کرتا ہوں، چل کر اب بنگلور جا اونٹ میں، ارجنٹ کام ہے تجھے نکلنا ہے، 2 بجے فلائٹ ہے، تو کیا کرے، نعوذ باللہ نبی کی سنت ہے کہہ کر اونٹ کا سفر شروع کرے صبح سے، کب جاتا یہ نعوذ باللہ کئی کوئی ایسا نام مزاج بنا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہولت دے کریں، دین آسان بنا کریں، الدین یسر، دین بہت آسان بنا کریں، دین بہت آسان لے کر دے کریں امت کو۔ تو مزاج کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، علماء اس کے اعتبار سے سہولتیں رکھے، دین سہولتیں رکھا ہے، نعوذ باللہ اسے دین نہیں سمجھنا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ بھر کر پی لیے، پیٹ بھر کر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور نہیں حضور میرا حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اب لے کے ہمارے نبی پی۔ پہلے کسے پلے؟ صفہ، پہلے کسے پلے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ پھر ہمارے نبی پیے۔ ہمارے نبی کا مزاج ایسا نہ تھا، جب ہمارے نبی پر پہلی مرتبہ وحی آئی تھی تو دوڑتے ہوئے گھر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، پسینہ نکل رہا تھا، گھبرا تو زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے کمبل دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پہلی مرتبہ ایک ایسے فرشتے کو دیکھا ہوں میں، آج تک نہیں دیکھا ہوں، میرے اوپر قرآن اترے ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا اللہ مجھے مار نہ دے۔ تو امی خدیجہ اس وقت کے جملے بڑی زبردست بولی تھی، امی خدیجہ یاد رکھنے کے تھے جملے، حضور آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، بیوی تصدیق کرنا یاد رکھو۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی،
تم میں سب سے اچھا گلی والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے نہیں، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں۔ گھر والوں کے لیے اچھے رہے تو اللہ بھی فیصلہ کرتے سو، تمہیں گاؤں والے کے لیے، گلی والے کے لیے اچھے ہی معلوم ہوا تھا، گھر میں تمہیں کہتے اچھے، گھر والوں کو سب کو معلوم، تمہیں کیسے باہر تمہیں متقی بنیں گے بھائی، پرہیزگار بنیں گے، لیکن گھر میں سب کو معلوم ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امی خدیجہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کو آپ کما کر دیتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بوڑھوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ جو کمزور ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ صفات کس کے بیان کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی کے۔ تو تھوڑا تخیلات میں جاؤ، خیال میں جاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر غار میں تھے کہ نہیں؟ صرف نبی سوئے رہتی، خالی نبی آرام کرے رہتی، حضرت ابوبکر بھی آرام کرے رہتی کہ نہیں؟ ہمارا نبی صرف میں آرام کرتا ہوں، ابوبکر تمہیں بیٹھے رہو ایسا بولے رہتی، نعوذ باللہ، تصور بھی نہیں۔ ہمارا نبی بولے رہتی ابوبکر تمہیں بھی آرام کرو تھوڑی دیر۔ تو غالباً حضرت ابوبکر تو نبی کو چھوڑ کر آرام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیشہ نبی کے ساتھ تھے، پورا سفر نبی کے آمنے سامنے ابھی ہے، اس کے بعد بھی باتیں بہت سارے آئیں گی انشاءاللہ، دیکھو تمہیں سنتی۔ تو خیالات میں جانے سے کبھی غلطی نہیں ہے، خیالات میں جانے سے سوچ میں حقیقت نہیں، وہ حدیث نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، قرآن اس کا تذکرہ نہیں کرتا، حدیث اس کے تذکرے نہیں کرتے، تاریخ اس کا تذکرہ نہیں کرتی، صرف خیالات میں جانے سے کیا غلطی نہیں ہے بھائی، سر مارا سوچ لینے سے کیا تو گناہ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر بھی سوئے رہتی، تو ہمارے نبی ایسے نہیں کہ ابوبکر زمین پر سوئیں اور ہمارے نبی ٹھیک ہے سونے دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کا چہرہ اپنی، حضرت ابوبکر کا سر اٹھا لے کہاں رکھ لے رہتے، اپنے ران پر رکھ لے رہتی کہ کیا مقام تھا حضرت سیدنا ابوبکر کا، خیالات بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اتفاقاً ایک سوراخ جو بند ہونے سے رہ گیا تھا وہاں اپنی ایڑی رکھ لیے تھے، تو اللہ کی شان ایک زہریلا سانپ نکلا وہاں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تھا، مختلف باتیں ہی اللہ بہتر جانتا، کیوں آیا تھا، کیا آیا تھا، وہ سب نہ کو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا، کاٹ لیا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس کا اثر اتنا ہوا کہ زہر چڑھ رہا تھا، پاؤں پر زہر کا اثر ہو رہا تھا، درد ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، تڑپ رہے تھے، لیکن جسم کو ہلنے تک نہیں دیے، پیر کو ہلائے تک نہیں۔ کیا عاشق رسول گزرے ہیں، سبحان اللہ، نبی کے نیند میں خلل آنے بھی نہیں دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تھوڑی بھی نیند نہیں جا سکی، پیر نہیں ہلائے، ایسا رکھ لگتے، لیکن درد برداشت کرنے نہیں ہوئی، تکلیف برداشت کرنے نہیں ہوئی، زہر چڑھ لگ تھا۔ تو کبھی کبھی جسم بات نہیں کرتا، آنکھوں میں سے آنسو بات کرتی، کبھی کبھی ہوتا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں سے جو خطرہ ہے نا وہ نکل کو سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر، مبارک گاروں پر، مبارک رخسار پر بارش کے قطروں کی طرح پڑنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جا کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کیا ہوا، کیوں غمزدہ ہو، کیا بات ہے؟ دیکھو آدمی کو جب مثال کے طور پر شیر ہے، سب مارا سامنے شیر ہے، تو فوراً پیچھے دیکھو شیر ہے، پیچھے دیکھو شیر ہے بولتی کہ نہیں، میں تو پیچھے دیکھو بولتی شیر آگا، شیر آگا، سب مار لگا ہے، تو کیا ہوا، کہیں کو رولے کہ یہ دیکھو مجھے مار لگا، میں نے مار لگا۔ تو جو چیز کا اثر جتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا نام ہی پہلے آتا ہے کہ نہیں۔ اب کوئی مصیبت کی چیز، آگ لگی بھئی، سب چیخ مارتے آگ لگی، آگ لگی، آگ لگی، مار لگا، فوراً بچے روتے مار لگا، خون آ رہا، سر مارا۔ کوئی بھی بھیانک چیز اچانک، کوئی بھی زہریلا جانور یا کوئی بھی جا گیا، فوراً چیخا مارتی، سام کو،
کئی کا تو وہ چیز ایسی چیز ہے، وہ بھیانک منظر ہے، وہ تکلیف ہے، وہ درد ہے، ایک ایسی چیز وہ کہ فوراً اس کا نام ہی منہ میں آتا، دوسری چیزوں کا نام نہیں آتا. لیکن حضرت ابو بکر درد کی وجہ سے تڑپ رہی، درد کی وجہ سے تڑپ رہی، آنکھوں میں سے آنسو گر رہی. یہاں بھی نبی سے محبت چھوڑے، نبی سے عشق چھوڑے، نبی سے پیار چھوڑے نہیں. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ مجھے سام ڈس لیا ہے. پہلے کیا بول رہی؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ مجھے سام ڈس لیا ہے. اتنا لمبا جملہ کون بھی بولتا ہے؟ سام کاٹ لیا، سام کاٹ لیا، اچھی خمارتی. لیکن بولا جا رہا ہے، حضرت ابو بکر کا مقام بتایا جا رہا ہے یہاں کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ مجھے جو درد کی وجہ ہے وہ سانپ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے لعاب مبارک کیا کرے، اٹھا کر، تو اللہ کی شان کیا ہو گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو یہ مشورہ دے کر تھے، یہ کام دے کر تھے کہ جو بھی مکہ میں ہوتا ہے وہ صبح میں کیا کرنا تمہیں غار میں بول ڈالنا. جو بھی مکہ میں ابو جہل، یہ جو جتنے بھی دشمنان نے اسلام پلانا بنا رہی نا، یہ سب کیا کرنا تمہیں منجا کو بول ڈالنا. اور غلام عامر بن فہیرہ کو، حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ کو حضرت ابو بکر یہ کام دیے تھے کہ دن کے وقت جب ابو عبداللہ آتی تو تمہیں بکریاں چرا لگانا. سب مانا بکریاں چرا لگا، کہے کہ تو ان کے پاؤں کے نشان کیا ہو جانا، مٹ جانا، بکریاں چرا لگانا. پھر دن بھر بکریاں چرا کو رات کے وقت کیا کرنا تمہیں، بکریوں کو غار کے پاس لے کر آنا. پھر جب عبداللہ چلی آتی تو عامر بن فہیرہ کیا کرنا، اپنے بکریوں کو، وہ بکریوں کا دودھ نبی کو دیا کو، پھر وہ بکریوں کو لے لے کہاں جانا، پیچھے سے چلے آنا. عبداللہ جو راستے سے گئی وہ راستے سے چلنا، کہے کہ تو نشان مٹ جانا. بکریاں چلے تو اب نشان کہاں رہتی بھائی، قدموں کے رہتی. کیا دیکھو، بیٹا بھی کام میں، غلام بھی کام میں، خود گھر کے ابو بکر انہوں بھی کام میں، نبی کے ساتھ تینوں کس کے ساتھ ہی. اب گھر میں حضرت اسماء اور حضرت امی خدیجہ، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں، 3 دن یہی حال غار میں، 3 دن گزرا. کہتے دن 3 دن گزرا. تو قریش جب دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں، مکہ میں نہیں، آزو بازو کام میں نہیں، تو ابو جہل کیا کرے، فوراً دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت ابو بکر کے گھر گئیں گے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو حضرت اسماء تھی وہاں رضی اللہ عنہ. ابو جہل پوچھنے لگا، اسماء تمہارا ابا کہاں؟ حضرت اسماء کو معلوم تھا. تو حضرت اسماء کہنے لگی معلوم ہے لیکن بولتی نہیں. دشمن ابو جہل. تو ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ سیدھا زور سے تمانچہ مار دیا حضرت اسماء کو. گھر کی بچیوں پر بھی ظلم ہو رہا، گھر کی بچیوں پر بھی ظلم ہو رہا. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھانا لایا کرتی تھی. تو جب کھانا لے کر آئیں تو حضرت اسماء کا گال رتی، حضرت اسماء رکھ لیے تھے، ہاتھ آڑے رکھ لیے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسماء کیا ہوا، ہاتھ کئی کو آڑے رکھی؟ تو حضرت اسماء کچھ بھی نہیں بولی، بچی تھی، چھوٹی سی بچی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تمہیں پوچھو کیوں نہیں بول رہی حضرت اسماء، پوچھو. تو حضرت ابو بکر پوچھا اسماء کیا بات ہے بیٹی، کیوں ہاتھ آڑے رکھی؟ کہنے لگی کل ابو جہل آیا تھا گھر، کہنے لگا کہ تمہارا ابا کا پتہ بولو. میں تو بولی کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں نہیں بولتی، سچائی معلوم ہے لیکن میں نہیں بولتی. تیرے ہاتھ سے کیا ہونا کر لے. بچوں میں اندر بھی تو کیا جذبہ تھا ایمان کا، کیا محبت تھی نبی سے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی آخری سانس تک نبی سے ایسی سچی محبت نصیب فرمائے کہ خود کھانا برداشت کرتے تھے لیکن نبی کا پتہ بتانا برداشت نہیں کرتے تھے. تو جب وہ کہنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہ میری وجہ سے حضرت ابو بکر کے گھر پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ابو جہل کو غصہ ہو گیا، ابو جہل کہنے لگا کہ پورے قریش میں اعلان کر دیا، پورے مکہ میں اعلان کر دیا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کر کے لاتے ہیں ان کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ تو سب کے سب اونٹوں کی لالچ میں کیا ہوئے؟ انعام کے لالچ میں نکل گئے، ایک ایک جماعت ایک ایک طرف۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، دونوں غار میں تھے، تو جو شروع میں قرآن کی آیت پڑھا میں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مشرکین کی چلنے کی آہٹ سننے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو جاتا ہے کہ ڈر دیکھو خود اپنی ذات سے ہوتا، غم دوسروں کے بارے میں ہوتا زیادہ۔ تو اللہ یہاں لا تخف لایا، لا تحزن لایا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کو ڈر نہیں تھا، حضرت ابو بکر کو غم تھا، کس کا؟ نبی کا۔ نبی کو کیا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور یہ تو غار تک آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا کہ ابو بکر ڈرو نہیں، غم کرو نہیں، ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک پیغام دیا ہمارے نبی کہ مصیبت میں، جب بھی مصیبت میں تمہیں پھنس جاؤ، کسے یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ کسے یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ حضرت ابو بکر کو تسلی ہوئی، ہمارے نبی کو تسلی ہوئی۔ اللہ فرماتی فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ سب آیتیں اسی کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر ڈرو نہیں، ہم دونوں نہیں ہیں، تیسرا اللہ بھی ہے۔ اللہ ایسا یقین، ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ فرماتی کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تمہیں 3 بیٹھ کو بات کر رہی ہوں، چھپ چھپ کو، چوتھا کون ہے؟ اللہ۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تمہیں 5 بیٹی، چھٹا کون ہے؟ اللہ۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كنتم، تمہیں زیادہ سے زیادہ ہی تب بھی وہاں کون ہے؟ اللہ ہے، تمہیں ایک ہی تو دوسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یقین اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس لیے اس آدمی کو بھی جنت ہے، اس آدمی کو بھی عرش کا سایہ ہے جو خلوت میں ایسا روئے کہ جو صرف اللہ کے لیے، اکیلے میں رونا۔ جلوت میں تو میں بھی روتا ہوں، تمہیں بھی روتا ہوں، سب کے سامنے۔ اصل رونا کہاں؟ اس لیے کہ اکیلے میں جو رونا نکلتا نا، آنکھوں میں سے آنسو نکلتے نا، صرف اللہ کے لیے۔ کون دیکھ رہی ہے وہاں؟ کوئی دیکھ رہی ہے؟ اکیلے میں جو آنسو نکلتی وہ کس کے لیے نکلتی ہے؟ اللہ کے لیے نکلتی ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کو بھی عرش کا سایہ ہے جو اکیلے میں روتا ہے، اپنے غلطیوں کو یاد کر کے، اپنے اللہ کو یاد کر کے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر غم کرو نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو 3 دن کے بعد چوتھے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اب 2 تھے، 2 کے بجائے اب 4 ہو گئے۔ کون ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ ایک حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ راستے کی خدمات کے لیے پیچھے بٹھا لیا ہے، کام آتی کیا تمہیں کو غلام کو کیا کرے؟ پیچھے بٹھا لیا۔ دوسرا عبداللہ ابن عریقت، جن کو راستہ معلوم تھا، جن کو کیا معلوم تھا؟ راستہ معلوم تھا، جو آگے آگے جا رہے تھے، اور اوپر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی درمیان سراقہ ابن جعشم قریش کا ایک آدمی تھا، دوڑتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور سراقہ یہاں تک آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر میں تو بولا تھا غم کرو نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دعا کرے اللہ کی شان۔ گھوڑا کیا ہو گیا؟ زمین میں دھس گیا سراقہ کا۔ تو سراقہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا کہ حضور میں کیا نہیں کرتا،
پیچھے نہیں آتا، مجھے دعا کر ڈالو اللہ مجھے بچا لیتا ہے. ہمارا نبی دعا کرے پھر اوپر پھر آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرے، پھر بھی اندر اتر گئے، پھر بھی رونے لگا، پھر کہنے لگا. ہمارے نبی نے کہا کہ سراقہ سعون کے انعام میں یہاں تک آ گئے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ قیصر و کسریٰ یا کسی بادشاہ کا نام بولے تھا ہمارے نبی، اس بادشاہ کے اللہ تو نہ کنگن پہناتا، یاد رکھو. تو میں اسلام میں بھی داخل ہوتی، اللہ تو نہ وہ بادشاہ کے کنگن بھی پہناتا، ایک دن یاد رکھو. تو وہ پیچھے کیا ہو گئے، ہٹ گئے تھے اس وقت، بعد میں ایمان لائے بھی ہوتے. تو سفر آگے ہوا، آگے بڑھنے لگے. 4 لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن عریقت اور اسی طرح عبد ابن عریقت اور اسی طرح عامر بن فہیرہ، یاد رکھو یہ سب. تو سفر آگے ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنے والے اور حد سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابوبکر تھے. تو بہت سارے ایسے ملے ہوئے لوگ، پہچانے ہوئے لوگ ملتے تھے حضرت ابوبکر کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے. تو وہ پوچھتے تھے کہ ابوبکر ہمیں تو تم نہ دیکھیں، یہ عبد ابن عریقت کو دیکھیں، عامر بن فہیرہ کو دیکھیں، لیکن یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر کہتے کہ یہ میرے رہنما ہیں، رہنما راستہ دکھانے والا. تو لوگ سمجھتے کہ کوئی مدینے کا راستہ دکھانے کے واسطے جنگل میں آئے رہیں گا، لیکن حقیقت الگ تھی. توریہ بولتی اس مطلب دور کا، لیکن لینے والا سامنے کا مطلب نہیں لیتا، لیکن مطلب کون سا ہوتا ہے، دور کا ہوتا ہے. جیسے حق کا راستہ دکھانے والا، اللہ تک کا پہنچنے کا راستہ دکھانے والا. غز اسی طرح آگے بڑھے تو ایک سایہ دار چٹان کے قریب پہنچے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور آپ یہاں آرام کرو، میں جا کر کھانا تلاش کر کے آتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، کھانا تلاش کر کے آتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے تو خود کھانے کے لیے نکل گئے تلاش کرنے کے لیے. دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے. پوچھنے لگے کہ بکریاں کس کی ہیں؟ فرمایا کہ فلاں کی بکریاں ہیں. اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں دودھ دو گے؟ اس نے رضامندی ظاہر کی کہ تو ضرور دیں گے. تو پہلے تھن کو اچھا دھوئے، پھر کیا کرے، گرد و غبار سے صاف کرے، پھر اس میں سے دودھ نکالے. تھنوں سے کیا کرے، دودھ نکالے. اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور کپڑے سے چھان کر خدمت بابرکت میں لائے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تازہ دودھ لے کر آئے. تو ہمارے نبی کو بڑی عادت تھی کہ دودھ میں پانی ملانے کی، ہمارے نبی کو عادت تھی اور ہمارے نبی کو پسند بھی تھا. یہ کام گھر میں لانے کے بعد کرنا جائز ہے، یاد رکھو. سلمان بیچنے والے کہیں اس کا غلط مطلب نہ لے لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ میں پانی ملانا بڑا پسند تھا، اس لیے کیا کریں گے، ہم خوب دودھ میں پانی ملا کر بیچیں گے. تو دھوکہ ہے، یہ تو ملاوٹ ہے، اس کی تو سختی سے منع کریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گھر کو لانے کے بعد چیز ہماری ہو جاتی ہے، ہمیں جیسا چاہے رکھ لے جائے. اس لیے تو ہمارے نبی اکثر ایسا ہی پیا کرتے تھے کہ دودھ میں پانی ملا کر کیا پیا کرتے تھے، ایک دم گاڑا نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی ہر کام جو بھی کری امت کے لیے کری، اس کے لیے امت کے لیے. تو بچتے بچاتے ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہی مہینہ تھا، اور نبوت کا 13واں سال تھا، سر میرا 14واں سال تھا. مدینے کے قریب پہنچ گئے. انصار کو، مدینے کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو حال تھا وہ معلوم ہو چکا تھا. وہ بہت بے چینی سے، بے قراری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے قریب پہنچے تو مدینے کے سارے لوگ استقبال کے لیے نکلے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قباء کی طرف بڑھے. کس کی طرف؟ مسجد قباء، سرمانہ جہاں قباء ہے وہاں بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنی عمرو بن عوف میں قیام پذیر ہوئے. بنی عمرو بن عوف میں قیام پذیر، یعنی مسجد قباء کے جو قافلہ جو گاؤں تھا وہاں جو مسجد بنی، پہلی مسجد جو قباء ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی. سلمان 2 مسجدیں بنی تھی بھائی، ایک مسجد ضرار، ایک مسجد قباء. تو مسجد قباء کی جو بنیاد تھی وہ تقوی کی بنیاد تھی، لیکن مسجد ضرار جو بنائے تھے دشمن منافقین، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے، مسلمانوں کے بارے میں مشورے کرنے کے لیے بنا کرتے. نبی سے کہنے لگے کہ حضور آپ یہاں آؤ نماز پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کرتے کہ جب میں واپس آؤں گا تو پڑھوں گا. غزوہ تبوک
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جبرائیل آ کر پیغام دے دیے کہ حضور اللہ بول کر ہے کہ وہاں نہیں جاؤ. تو دو مسجدیں بنی، ایک تقوی کی بنیاد پہ بنی، ایک دشمنی کی بنیاد پہ بنی، لیکن دونوں مسجدیں تھیں. لیکن اللہ ایک مسجد کو گرا لے، ایک مسجد کو باقی رکھے، اور وہاں بھی 25,000 نمازوں کا ثواب، ایک عمرہ کرنے کا، مقبول عمرہ کرنے کا ثواب. وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے تو مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے تو مقبول عمرے کا ثواب، کامل عمرے کا ثواب اللہ دیتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ تقوی. کیا ہے؟ تقوی یعنی اللہ کے لیے. اس لیے حدیث میں کہ حرام پیسوں سے تمہیں مسجد بھی بنو، 1 روپے کا ثواب ہے مالک کو نہیں ملتا. حلال سے تمہیں 1 اینٹ بھی لگا لو، انشاءاللہ جب تک مسجد رہے گی تم نہ ہی سال ثواب آتا رہے گا. سب میری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب ہر گھر میں سود گھس جائے گا، رشوت گھس جائے گی، لنچم گھس جائے گا، بیاز گھس جائے گا، ہر گھر میں گھس جائے گا. وہی لوگ بچیں گے جن کو اللہ بچائے گا، جو اللہ کے لیے بچنے کی کوشش کریں گے اللہ ان کو ضرور بچائے گا. کوشش کرو ان چیزوں سے دور رہنے کی، اللہ حفاظت فرمائے. کیونکہ تو ہم نبی بولے ہر چیز میں سود گھس سکتا ہے، ہر چیز میں. مشکل کا تو سود سے بچنا آج کے زمانے میں غالباً یہی زمانہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے سود میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ سارے مسلمانوں کو حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ تشریف لائے قباء میں. تو قباء میں ہی بہت دن تک رہے. تو یہ پیغام دیا جاتا ہے، بس یہاں تک بات ہے. تو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی قربانیاں دیں. حضرت ابوبکر اپنے بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے غلام کو، اپنے بیٹے کو، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں لگا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں لگا دیے. امت کو یہ پیغام دیے کہ دیکھو نبی کے پاس نام کمانا چاہتے ہو، نبی کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہو تو نبی جو دے کر جا رہی اسے اپناؤ. صرف نبی کے نام کو نہیں، نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی زندگی کو اپناؤ، نبی کے اخلاق کو اپناؤ، نبی کے بول چال کو اپناؤ. نبی کا ہر عمل موجود ہے، ہمارے نبی کا ہر عمل موجود ہے. کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک ہر چیز ہمارے نبی بول کر گئی، کر گئی. کوئی بھی چیز یتیم بنا کر نہیں گیا ہمارے نبی ہم کو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک سمجھا دیا کہ اس زندہ خانے میں کس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے، زندگی کیسے گزارنا، بیپار کیسا کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سمجھا کر گئی ہیں. اس لیے مسجد قباء تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. یہاں تک بات چلی ہے. دعائیں کرتے رہو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا.